یہ بھی نوٹ کر لیں بے شک۔ یہ عمرۃ القضاء میں مدینہ کے جو نائب مقرر کیے گئے تھے وہ ابو رحم غفاری تھے، اور عمرۃ القضاء میں جو 7 ہجری کو وہ ہوا تھا اس میں کل صحابہ 2000 تھے عمرۃ القضاء میں، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ عمرۃ القضاء میں آپ علیہ السلام کے پاس 60 اونٹ تھے، اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال پر وہ مقرر کیا گیا تھا، ان اونٹوں کی دیکھ بھال پر، ٹھیک ہے نا۔ عمرۃ القضاء کے دوران آپ علیہ السلام نے مکہ میں صرف 3 دن گزارے تھے، یہ بھی ذہن میں رکھ لے، اور 3 دن گزارے تھے کہ کتنے دن گزارے تھے؟ 3 دن وہ گزارے تھے، یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ غزوہ موتا جو تھا یہ جمادی الاولیٰ 8 ہجری بمطابق اگست یا ستمبر 629 کو لڑا گیا تھا، انتہائی اہم سوال ہے، اس کو بھی لے۔ اچھا، آپ علیہ السلام سنیت الوداع تک لشکر کے ساتھ گئے اور وہیں سے لشکر کو الوداع کیا تھا، یعنی جنگ موتا کے جب صحابہ جا رہے تھے نا تو آپ علیہ السلام سنیت الوداع تک وہ ان کے ساتھ پیدل گئے، تو پھر لشکر کو وہ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، جنگ موتا میں خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں وہ ٹوٹ گئی تھی، یہ بھی آپشن ذہن میں رکھ کے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، اور کل 12 مسلمان اس میں وہ شہید وہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھ لے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ فتح مکہ کے دن میں، فتح مکہ کے موقع پر 2 صحابہ شہید ہوئے تھے، جبکہ 12 مشرکین وہ قتل ہوئے تھے۔ وہ 2 صحابہ کون تھے؟ ایک قرظ بن جابر فہری تھے، یہ جو پہلے مشرک کے بارے میں اسلام لے آئے، اور دوسرا خنیس بن خالد تھے، یہ دونوں نے شہادت نوش فرمایا تھا، اور 12 مشرک جو تھے نا وہ قتل وہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد سوال ہے، فتح مکہ کے روز آپ علیہ السلام نے ام ہانی کے گھر تشریف لے گئی، غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز نفل پڑھی تھی۔ سوال آ جاتا ہے نا، ام ہانی حضری کی بہن تھی سگی، اور اس نے اسلام فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ آپ علیہ السلام جب مکہ فتح کی تو ان کے گھر چلے گئے، کہ ان کی چچا کی بیٹی تھی، ابو طالب کی ان کی بیٹی تھی۔ آپ نے غسل فرمایا اور کتنی رکعت نفل پڑھی؟ 8 رکعت۔ تو اگر آ جائے کہ کتنی رکعت نفل پڑھی تو یہ 8 رکعت، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فتح مکہ کے دن مقیس بن سبابہ کو نمیلہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کی۔ مقیس بن سبابہ جو تھے یہ مرتد ہو گئے تھے، اور آپ علیہ السلام کو برا بلا بھی کہتے تھے۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو کون قتل کرے گا، تو عبداللہ بن نمیلہ بن عبداللہ نے ان کو قتل وہ کیا تھا، جبکہ حارث بن نفیل جو تھے اس کو حضرت علی نے وہ قتل کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو آپ علیہ السلام نے 25 رمضان مبارک یعنی 8 ہجری کو خالد بن ولید کو غزہ کے لیے روانہ کیا۔ غزہ ایک بت تھا جو نخلا میں نصب تھا، انہوں نے اس کے پاس 30 سوار بھی تھے، کس کے پاس؟ خالد بن ولید کے پاس، اور انہوں نے نخلا پر حملہ کیا اور غزہ کا بت جو ہے نا انہوں نے ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور غزہ کی جو پرستش کرنے والے تھے وہ تو آپ جیسے پہلے بتا دیتا کہ قریش تھے اور بنو کنانہ تھے، اور ان کے جو مجاور تھے وہ شیبان قبیلہ والی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اب یہاں پر اچھا، یہ بھی ایک ذہن میں رکھ لے، ایک سوال ہے، کام آ جائے گا، کہ 9 ہجری کو اویمر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان وہ ہوا تھا۔ وہ لعان آپ کو پتہ نا، لعان جب کوئی اپنی بیوی پر زنا کا وہ تہمت لگا دے، اس کے بعد جو معاملہ ہوتا ہے، تو یہ 9 ہجری کو ہوا تھا، اور تھے کون؟ اویمر اجلانی اور اس کی بیوی تھی۔ اچھا، عامدیہ ایک عورت تھی، اس کو بھی 9 ہجری کو رجم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ جب بچہ پیدا ہوا اس کے بعد رجم کیا گیا۔ اس طرح ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رجم کیا گیا تھا، یہ بھی ایک صحابی تھے۔ 9 ہجری میں نجاشی بادشاہ کی وفات وہ بھی ہوئی تھی، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اس طرح کلثوم جو حضرت عثمان کی دوسری بیوی تھی، آپ علیہ السلام کی بیٹی تھی، اس کی وفات بھی 9 ہجری کی ہوئی ہے۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جو آپ علیہ السلام کی بیٹی تھی بڑی، اس کی وفات 8 ہجری کو ہوئی ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ اور اس طرح 9 ہجری میں تبوک سے واپسی پر عبداللہ ابن ابی کا بھی وفات ہوا تھا جو منافق تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا۔